بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلاگ کو سپورٹ کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. کچھ عام خبریں, لیکن اس سے پہلے یہ کہ گزشتہ ویلاگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک اوتھ کے بارے میں کہ جو چیف جسٹس صاحب اپنا حلف لیتے ہیں وہ کیا ہے, اس کا احوال میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. لیکن ایک چیز یہ بھی کلیئر کر دوں کہ یہ جو اوتھ ہے نا, صرف اس میں یہ نہیں ہے کہ چیف جسٹس صاحب کیا لیتے ہیں, اس میں یہ بھی ہے کہ صدر پاکستان کیا لیتے ہیں, پرائم منسٹر صاحب کیا لیتے ہیں, آرمی چیف صاحب کیا لیتے ہیں, یعنی کہ تمام جتنے پبلک آفیسرز ہیں ان تمام سب کی بات ہو رہی جو حلف لیتے ہیں. سب سے پہلے میں آ جاتا ہوں آج کی سماعت پہ, جو کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے حوالے سے تھی اور وہ براہ راست نشر کی گئی ہے. اب چھوٹی موٹی سماعت نہیں تھی, کافی طویل سماعت تھی, یعنی کہ وہ صبح سے شروع ہوئی ہے تو جا کے شام کو ختم ہوئی ہے, براہ راست نشر کیا گیا ہے. اب اسی چیز کو کوٹ کرتے ہوئے سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ ایک تو اتنی لمبی کارروائی تھی, اس میں میرا صرف ایک بنیادی سوال ہے, یعنی کہ اس کو شروع کرنے سے پہلے میرا ایک بنیادی سوال ہے, آج کی کارروائی سے عوام کو کیا ملا, یا عوام کے لیے اس میں کیا تھا, یا عوام کے لیے اس میں کیا فائدہ تھا. کارروائی جو تھی نا اس میں پیسہ کس کا لگا, عوام کا. یاد رکھیے گا, چیف جسٹس صاحب نے خود بھی کہا آج کہ عوام کے پیسوں سے ہم چلتے ہیں, تو وہ انہوں نے غلط نہیں کہا, بالکل درست بات کی ہے, کیونکہ وہ ہمارے ٹیکسز سے انہیں تنخواہیں جاتی ہیں. تو انہوں نے جو بولا ہے بالکل ٹھیک بولا ہے. اس طرح سے ایوان کو بھی لے لیں, جو ایوان چل رہے ہوتے ہیں, ان میں کے کابینہ اجلاس ہو رہے ہوتے ہیں, یہ ہمارے پیسوں سے یہ سب چل رہے ہوتے ہیں. ان کی عیاشیاں اللے تللے چل رہے ہوتے ہیں, کس کے پیسوں سے, ہمارے پیسوں سے. یعنی کہ 333 کا پیٹرول ہم خریدیں, عیاشی وہ کریں. خیر میں اس طرف نہیں جانا چاہ رہا, آ جاتے ہیں اس طرف عدالتی کارروائی کے اوپر. تو اس میں عوام کے لیے نا کچھ بھی نہیں تھا, اور رہا سوال یہ کہ اتنا بڑا ایک سیشن چلا, بات تو وہیں اٹک گئی نا کہ وہ ابھی بھی ایکٹ جو ہے وہ ختم تو نہیں ہوا. وہ تو جو جسٹس بندیال جو کہ سابق چیف جسٹس آف پاکستان ہے, انہوں نے جہاں چھوڑا تھا وہ وہیں پر ہے. یعنی کہ ایسا تو نہیں ہوا کہ وہ ختم ہو گیا, انہوں نے وہیں روک دیا تھا اور وہ ابھی بھی رکا ہوا ہے, اور اس طرح سے پھر کارروائی کا آغاز ہوا. اور جب وہ تو ابھی بھی رکا ہوا ہے, کیونکہ جب یہ کارروائی ختم ہوئی تو اس میں کوئی فیصلہ تو نہیں تھا. ہاں ملتوی ضرور ہوئی ہے سماعت. اچھا, اس میں ایک چیز اور ایڈ کر دوں کہ اس میں بہت اچھی چیز یہ دیکھنے کو ملی کہ ایک تو فل کورٹ بیٹھا ہوا, کیونکہ فل کورٹ کی سماعت تھی, ایک تو فل کورٹ بیٹھا ہوا تھا, تمام ججز حضرات بیٹھے ہوئے تھے, اور اس میں سب نے اپنے اپنے رائے رکھی. لیکن اس میں ایک نیگیٹو پوائنٹ یہ بھی تھا کہ کسی کو بولنے کا موقع نہیں مل رہا تھا. جیسے کہ فرض کر لیں میں وکیل ہوں, اب میں مخاطب ہوں چیف جسٹس صاحب سے کہ یہ ہوا حضور, یہ ہوا, یہ ہوا. اچھا یاد رکھیے گا, میں صرف چیف جسٹس صاحب سے مخاطب نہیں ہوں, میں سب سے مخاطب ہوں, لیکن میری نظر آئی کانٹیکٹ ان پر ہے کیونکہ میں اسٹریٹ کھڑا ہوں. اب میں انہیں بتا رہا ہوں کہ سر یہ حوالہ ہے, یہ حوالہ ہے, یہ حوالہ ہے, تو مجھے یہاں سے پھر ایک مائک میں بولا جاتا ہے کہ یہاں دیکھیں, یہاں دیکھیں, یہاں دیکھیں. وہ ادھر ڈھونڈتے رہتے, کیونکہ 15 کا پینل بیٹھا ہوا ہے, وہ گھومتے ہیں, دیکھتے ہیں, وہاں بیٹھے ہوتے ہیں, بولتے ہیں جی, وہ اپنا ایک سوال دیتے ہیں, وہ ان کا سوال سنتے ہیں, پھر وہ اپنے دلائل جاری رکھتے ہیں, اور اس کے بعد ان کے سوال کے جواب کو ایڈ کرتے ہیں. وہ جواب ایڈ ہو رہی ہوتا ہے کہ یہاں سے آواز آئی تھی, وہ ادھر دیکھتے ہیں, وہ بولتے ہیں ادھر دیکھیں, پھر وہ ادھر دیکھتے ہیں, ان کا سوال نوٹ کرتے ہیں ادھر سے, پھر ادھر سے سوال نوٹ کرتے ہیں, پھر ادھر سے سوال نوٹ کرتے ہیں. یعنی کہ یہ گھچ پچ تھا. اور یہ ہوتا ہے فل کورٹ میں کہ آپ کو بتایا تو نہیں جائے گا نا کہ میں نے آج یہ سوال کرنا ہے, کوئی پیپر تو لیک نہیں ہوا نا, یہ کوئی پیپر, یہ تو سماعت چل رہی ہے. اس میں جتنے بھی ججز ہیں یعنی کہ 15 دماغ بیٹھے ہیں, ایک دماغ نہیں ہے, 15 دماغ بیٹھے ہیں. اب اس 15 دماغ کے اپنی اپنی ججمنٹ ہوتی ہے کہ اگر اس طرح ہو جائے تو پھر کیا ہوگا, اگر اس طرح ہو جائے تو پھر کیا ہوگا, کیونکہ یہ تو ایک چیز ہے نا, کیونکہ اسی کو تو فل کورٹ کہا جاتا ہے, تاکہ پھر جب فیصلہ آئے تو اسے دیکھا جائے کہ وہ فیصلہ کیا ہے. خیر یہ تو ہوئی ایک میرا پہلو جو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ مجھے اس طرح حساب سے یہ گھچ پچ لگا, اس میں بنتا نہیں تھا. ہاں آپ لارجر بینچ بنا دیتے یقیناً, کہ اس میں ضروری نہیں تھی کہ آپ فل کورٹ بنائیں اور براہ راست نشر کی جائے. یعنی کہ اچھا براہ راست کا یہ فائدہ ہو گیا, یہ میں کریڈٹ دوں گا کہ کم سے کم عوام کو سننے کو یہ نہیں ملا کہ بجلی کے ریٹ اتنے بڑھ گئے, آج اتنی خودکشیاں ہو گئی. اس چیز کا تو میں کریڈٹ دوں گا کہ یہ کریڈٹ جاتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان اور چیف جسٹس آف پاکستان کو. خیر آ جاتا ہوں دوبارہ اسی ٹاپک پہ. اس میں ایک چیز اور بھی دیکھنے کو ملی, ایک تو جو ڈیوائڈ کا سین تھا نا, وہ ایک جھلک اس کی دکھی. وہ جھلک یوں دکھی کیونکہ جب ججز سوال کرتے ہیں نا تو وہاں سے اندازہ ہو جاتا ہے. جیسے کہ میں نام نہیں لوں گا, جن کے جب ہم نے سوال سنے تو ہمیں لگ رہا تھا کہ کچھ ابھی بھی چل رہا ہے, یعنی کہ ابھی بھی ڈویژن ختم نہیں ہوئی ہے, لیکن اس ڈویژن کو ختم ہونا چاہیے. اور آج کی چیز بہت اچھی تھی کہ فل کورٹ بیٹھا ہوا تھا. اسی چیز سے ڈویژن یقیناً آنے والے دنوں میں ختم ہوگی, کیونکہ سب نے ایک دوسرے کو انالائز کر لیا نا. اور انہوں نے یہ بھی نہیں کہا چیف جسٹس صاحب نے, نہ میں ان کا کوئی ترجمان ہوں کہ نہیں بھائی چیف جسٹس صاحب زندہ باد, میں ان کا کوئی ترجمان تو نہیں ہوں. چیف جسٹس صاحب نے ایک اپنی رائے تھی ان کی
کہ بھائی اس طرح سے فل کوٹ ہونا چاہیے کہ سب آگے سن لو اور پتہ چل جائے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. خیر اب اسی چیز کو آگے لیتے ہوئے چلوں. کیا اب یہ ڈویژن ختم ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یقیناً یہ آنے والے دنوں میں ڈویژن ختم ہو جائے گی. اور ان کا لہجہ بتا رہا تھا، میں چیف جسٹس صاحب کی بات کر رہا ہوں، ان کا لہجہ باڈی لینگویج یہ بتا رہی تھی اور یہ ایک تاثر دے رہی تھی کہ آنے والے دنوں میں نا یہ جو ایک بیانیہ بنایا جا رہا تھا نا کہ یہ میرا جج ہے، یہ تیرا جج ہے، تو یہ بیانیہ ٹھس ہونے جا رہا ہے. یہ بہت بری طرح سے ٹھس ہونے جا رہا ہے. ایون کہ تحریک انصاف کیا امید ایک جو تاثر ہے جو نارمل ہے وہ میں بات بتا رہا ہوں. تحریک انصاف کے دل میں کیا کہ دیکھیں یہ تو ان کے ساتھ ہے. اب پی ڈی ایم کی طرف آ جائیں، پی ڈی ایم کیا ہے کہ یہ تو ہمارے ساتھ ہے. تو ایسا نہیں ہونے جا رہا. ہاں کچھ فیصلے ایسے ضرور ہوں گے جو کہ تحریک انصاف کو برے لگیں گے اور وہ یہی بولیں گے کہ ہمیں تو پہلے سے پتہ تھا کہ یہ فیصلے آنے. اور کچھ فیصلے ایسے ہوں گے جو کہ پی ڈی ایم کو بہت برے لگیں گے اور انہیں یقین بھی نہیں ہے اور انہیں بھروسہ بھی نہیں ہے. ایون کہ ان کے ہوش اڑ جائیں گے. وہ بولیں گے ہیں ایک ہی ہو گیا، لیکن وہ ہوگا اور ضرور ہوگا. کیونکہ آئین پسند آپ نے نام دیے ہے نا، میں نے تو نام نہیں دیا کیا، نہ کہ عمران خان صاحب نے نام دیے، آپ ہی نے نام دیا نا. میں پی ڈی ایم کی بات کر رہا ہوں کہ یہ آئین پسند ہے. وہ ساز تھا تو یہ آئین ہے. تو ٹھیک ہے جی، اب دیکھتے ہیں کہ آئین پسند صاحب کی کیا کرتے ہیں. آج کے کچھ ریمارکس تھے، میں نے چند اہم اپنے پر ریمارکس نوٹ کیے ہوئے جو چیف جسٹس صاحب کے تھے. وہ ریمارکس کیا تھے سب سے پہلے آپ کے ساتھ وہ شیئر کر دیتا ہوں کہ آج کے فل کوٹ کی وجہ سے سینکڑوں مقدمات رہ گئے ہوں گے. اگر میں بینچ بنانے سے انکار کر دوں، چھٹی پر چلا جاؤں تو مجھے کون روک سکتا ہے. فل کوٹ اجلاس 2019 سے اب تک نہیں ہوا. پاکستان زیر التوا مقدمات 40 سے 60 ہزار ہو گئے ہیں. ہم نے یہ سب کام نہیں کرنے تو سرکار کے پیسے کو کیوں لے رہے ہیں؟ یعنی وہی بات آ گئی نا کہ ہم تنخواہیں کیوں لے رہے ہیں. ججز عوام کے پیسے سے تنخواہ لیتے ہیں اور اپنی ذمہ داریاں پوری کریں. وہی بات آ گئی جو میں آپ سے سب سے پہلے کر رہا تھا کہ ہمارے پیسوں سے چلتے ہیں کیونکہ ہم ٹیکسز ادا کرتے ہیں تو انہی سے ان کی سیلریز نکلتی ہیں. یہ تمام عدالتی کارروائی ہونے کے بعد اس کے بعد جو ہے سماعت کو 3 اکتوبر کے لیے ملتوی کر دیا گیا اور 25 ستمبر تک کا ٹائم دیا ہے تمام وکلا کو کہ وہ اپنے اپنے جواب جمع کروا دیں اور تاکہ وہ پھر فیصلہ ایک مناسب فیصلہ جاری کر سکیں چیف جسٹس صاحب. سماعت ختم ہونے کے بعد آخر میں ایک چھوٹا سا ریمارکس دیا تھا کہ سماعت کے بعد نا بینچ تشکیل کروں گا مشاورت کر کے. یعنی کہ یاد رکھیے کہ وہ ایکٹ پارلیمنٹ نے بنایا، سپریم کورٹ نے اسے روک دیا جو کہ بندیال صاحب تھے اور انہوں نے اسے ہولڈ کر دیا. لیکن اب یہ ابھی بھی اس ایکٹ پہ چل رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ میں سینئر 2 ججز سے مشاورت کر کے بینچ تشکیل کروں گا اور انہوں نے بینچ تشکیل کر دیے ہیں. 5 بینچ تشکیل کیے ہیں جو کہ آج صبح سماعت لگی ہوئی ہے اور سب 15 کیسز سنیں گے. اگر تو انہیں یہی کرنا تھا تو پھر انہوں نے آج اتنا بڑا یہ فل کوٹ کیوں بنایا؟ نہ بناتے. آپ نے اس پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ایکٹ جو ہے جو کہ نافذ ہوگا نہیں ہوگا، ہو چکا ہے، رک چکا ہے، کیا جس کا بھی کچھ سر پیر نہیں ہے، لیکن انہوں نے ابھی سے ہی اس پر عمل شروع کر دیا ہے. انہوں نے عمل کر دیا اور انہوں نے کہا بھی ہے آن ریکارڈ ہے. اوپر سے انہوں نے بینچ بھی بنا دیے ہیں. خیر اب بینچ بنا دی تو بنا دی. ایک چیز میں اس میں ایڈ اور کر دوں مزید، وہ ریمارک سے ریلیٹڈ ہی کہ چیف جسٹس صاحب نے آخر میں ایک چیز اور بھی کہی تھی. وہ کیا تھی؟ چیف جسٹس صاحب نے بیچ میں نا کچھ چیزیں ایسی بھی کہی تھی جو کہ بہت باریکی تھی اور کہیں نہ کہیں ایسا لگ رہا تھا کہ شاید وہ خود کو کہہ رہے ہیں. شاید وہ خود کو کہہ رہے ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا سن لیں. انا اور تکبر ایک ہمارا مسئلہ بن گیا ہے. اپنی غلطی مان لیں ورنہ آئین کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی. صرف اپنی انا نہیں ملک کا بھی سوچنا چاہیے. یہ تھے ان کے بیچ میں ریمارکس کچھ. تو یہی چیف جسٹس صاحب پہ امپلیمنٹ ہوتے ہیں کہ جب جسٹس بندیال صاحب بینچ بناتے تھے تو آپ کیوں اپنی انا کو رکھتے ہوئے اٹھ کے چلے جاتے تھے؟ آپ کو بھی سوچنا چاہیے تھا. آپ کو آئین کا بھی سوچنا چاہیے تھا. آپ کو انا کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے تھا. آپ کو ملک کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے تھا. تو یہی تھی تمام کارروائی. اب آ جاتے ہیں افسوسناک خبر کے حوالے سے. وہ افسوسناک خبر یہ ہے کہ میاں عباد جو ہے ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا جو کہ کچھ عرصے سے علیل تھے لیکن ان کے والد کو نہیں چھوڑا جا رہا تھا. کیوں؟ کیونکہ وہ نواز شریف نہیں تھا ان کا بیٹا. کیونکہ نہ وہ مریم صاحبہ تھی جو کہ جیل میں ان کا باپ، نہ وہ نواز شریف تھا. اگر تو بیٹا نواز شریف ہوتا اور جو قید باپ ہے وہ مریم نواز ہوتا تو یقیناً تیمارداری کے لیے چھوڑ دیا جاتا اور پھر وہ دیکھ سکتے. خیر یہ بہت افسوسناک واقعہ ہے اور اس پہ غالباً کیا اب اس پہ سپریم کورٹ نوٹس لے گی؟ کیا اس پہ قانون نافذ کرنے والے ادارے اس پہ نوٹس لیں گے؟ یہ یقین جانیں. میں نے اس پہ 2 دن پہلے ایک ویلاگ میں بھی ذکر کیا تھا. یہ ایک ہوتا اللہ کی طرف سے، زندگی موت تو اللہ کی طرف سے. یہ موت نہیں ہے. یہ یعنی کہ ایک تو ہوتی ہے ابھی جو میں نے آپ سے کہا نا کہ زندگی موت اللہ کی طرف سے، یہ موت نہیں ہے، یہ مرڈر ہے. اور یہ مرڈر کس پر ہے یہ آپ بہت بہتر جانتے ہیں. یہ انہی پر ہے مرڈر اور ان سب پر ہے.
اور اس بچے کے خون کا دبا ان پر ہے. اس بچے نے جو تکلیفیں جھیلی ہیں، بیماری میں تھا نا، جو تکلیفیں جھیلی ہیں وہ ان پر ہے. یاد رکھیے گا، میں نے اس دن بھی ایک جملہ کہا تھا کہ ماں کی بد دعا جو ہوتی ہے نا، یہاں بھی لگے گی وہاں بھی لگے گی، یعنی کہ اس نے دونوں جہاں میں دیکھنا. ابھی تو بڑی گڈی گڈی کر لو، دنیا گول ہے. آپ کے بھی بچے ہیں، آپ کے بچوں کے بھی بچے ہیں، تو اللہ پاک کہیں نہ کہیں تو دکھائے گا. میں نہیں کہہ رہا، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں صرف ایک ماں کی بد دعا پہ جا رہا ہوں کہ اگر تو اس کے دل سے ایسی کوئی بد دعا نکلی تو خیر، ہمارے دل میں خوف خدا ہی نہیں ہے، تو سانو کی بد دعا دیتی ہے تو دیتی رہیں. اسی بات کو کوٹ کرتے ہوئے آؤں گا میں اقرار الحسن پر. انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور اس ٹویٹ پہ پھر تھوڑی سی ایک بحث ہو گئی. اب اقرار کا کیا کام تھا اقرار الحسن صاحب کا؟ انہیں کیسے پتہ چلے کہ یہ پی ٹی آئی کے بندے، یعنی کہ جو منہ میں آیا کچھ بھی ہو، ایک ٹوکرا بنایا ہوا ہے، کسی کے ساتھ بھی کچھ بھی غلط ہو تو وہ پی ٹی آئی ہو سکتا ہے، وہ کوئی تیسرا بندہ ہو سکتا ہے وہ پی ڈی ایم کا کوئی فیک اکاؤنٹ ہو. لیکن نہیں، ہم نے قسم کھائی ہوئی، ہمارا دماغ پٹواری ہو گیا ہے کیونکہ ہم فارغ ہیں، ویلے ہیں. ہم سر عام کر کے نا، سر عام نے نا ہمارے یہ سر کو گھما دیا ہے. تو بس کچھ بھی ہو ٹھوک دو، ادھر ہی ٹھوک دو. اب وہ ٹویٹ کیا ڈھاڑتے ہیں ذرا آپ کو سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ ایک ننھی جان کو موت کی دہلیز تک پہنچانے والوں پر بھی لعنت، اور اس معصوم کی لاش پر سیاست کرنے چمکانے والوں پر بھی لعنت. یعنی کہ وہ اس طرح سے بات کر رہے ہیں تو سیاست چمکانے والوں پہ لعنت بات مناسب ہے کہ بچے کی لاش پہ اگر کوئی سیاست کر رہا ہے، اس میں کوئی وہ نہیں تھا. اب آ جائیں آگے چلتے ہیں. اس ٹویٹ پر پی ٹی آئی کے دوستوں کی لعن تن سمجھ سے باہر ہے. اگر آپ معصوم بچے کی لاش پر سیاست نہیں چمکا رہے تو کس بات کی فکر ہے؟ آپ اگر خود کو اس لعنت کا حقدار سمجھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک گدھ ہیں. پھر انہوں نے ایک اور ٹویٹ کیا، اور وہ ٹویٹ کیوں کیا؟ کیونکہ تھوڑا سا یہ آ گیا تھا تنقید کی زد میں، کیونکہ اب جب معاملہ ان کے بیٹے پہ گیا نا تو فوراً بھڑک اٹھے اور نام ڈال دیا. اب دیکھیں کہ تحریک انصاف کے اکاؤنٹ سے میرے بیٹے پہلاج کے مرنے کی بد دعا دے رہے ہیں. ایک معصوم بچے کی موت کا افسوس کرتے ہوئے آپ دوسرے معصوم بچے کی موت کی دعا کیسے مانگ سکتے ہیں؟ بات تو صحیح کہہ رہے ہیں، انہوں نے کچھ غلط نہیں کہا کہ ایک بچے کے انتقال پر آپ دوسرے معصوم بچے کی موت کی دعا کیوں کر رہے ہیں؟ میرے بھی سمجھ سے باہر ہے. یہ نہیں کرنا چاہیے، کسی کو بھی نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ پی ٹی آئی سے تعلق ہو، کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق ہو، نون لیگ کا ہو، پی ڈی ایم کا XYZ. لیکن انہیں کیسے پتہ کہ وہ پی ٹی آئی کا بندہ تھا؟ کہ یہ جانتے ہیں اسے؟ کہ یہ پرسنلی جانتے ہیں؟ ٹھیک ہے، جس نے بغض نکالنا ہے، اب یعنی کہ وہ ایک جو بچہ جو مرا ہے، ٹھیک ہے، اس کا باپ پی ٹی آئی سے تعلق ہے، اب کسی تیسرے بندے نے اس میں انوالومنٹ کی اور آپ کو ٹارگٹ کر لیا، تو اس کا مطلب کہ جو آپ کو بول رہا ہے وہ پی ٹی آئی کا؟ ویسے ضروری نہیں ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ پہلے سوچو سمجھو پھر بولو. اتنا بڑا پرفیوم چلا رہے ہو، ایکسپوز خود کو کیوں ایکسپوز کر رہے ہو؟ سر عام کر رہے ہو، سر عام کر کے آپ کا سر خالی ہو گیا. تو میری تو دعا ہے ایکسپوز کی جگہ نا کوئی ڈسپرین وسپرین کے پتے شتے کا آپ آؤٹلیٹ کھولیں، اور کوئی وہ ہوتا ہے نا وہ 4 مغز کھائیں، ضرور کھائیں، وہ بیچے بھی کھائیں بھی اپنے ہی نام سے، ایکسپوز کے نام سے، تاکہ آپ کا بھی دماغ چلے. اور پھر ایسا نہیں ہے کہ گندے ٹوکرے میں جہاں دیکھا نہیں ٹوکرا پی ٹی آئی. کچھ میرٹ پہ بھی چیزیں ہوتی ہیں، کچھ تحقیقات بھی کرنی ہوتی ہے. اگر آپ خیر آپ تو صحافی ہو ہی نہیں، میں نہیں مانتا اس چیز پہ، تو میں آپ کو صحافی قطعی نہیں مانتا، اور بولیے گا بھی نہیں کہ میں صحافی ہوں. آپ صحافی نہیں ہیں، آپ صرف وہ سڑک والے ہیں جو مائک گھسیڑ دیتے کہ مہنگائی ہے یا نہیں ہے، اس کے علاوہ آپ کچھ بھی نہیں ہے. آخر میں جاتے تھے یہ بتا دوں کہ میں نے آپ سے جو کہا تھا کہ اوتھ جو لیا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ اوتھ یہ ہے کہ اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے، میں یعنی کہ نام لیا جاتا ہے، اس کے بعد پوری قسم کھاتا ہوں کہ میں پاکستان کے ساتھ سچا ایمان اور وفاداری رکھوں گا، کہ بطور چیف جسٹس آف پاکستان کی حیثیت سے میں اپنی ذمہ داریاں ادا کروں گا اور اپنے فرائض پوری ایمانداری کے ساتھ انجام دوں گا، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق اپنی قابلیت اور ایمانداری سے، کہ میں سپریم جوڈیشل کونسل کے جاری کردہ ضابطۂ اخلاق کی پابندی کروں گا، کہ میں اپنی ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری طرز عمل یا اپنے سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا، کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کی حفاظت اور دفاع کروں گا، اور یہ کہ ہر حال میں ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ قانون کے مطابق بغیر کسی خوف، احسان، پیار یا بغض کے ٹھیک کروں گا. اللہ میری مدد اور رہنمائی فرمائے. یہ میں نے آپ کو بتایا جو اوتھ لیا جاتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ اس چیز پہ پورا اترتے ہیں یا نہیں اترتے. اگر تو اترتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر تو نہیں اترتے تو پہلے سے ان پہ ایک چھاپ تو لگی ہوئی ہے نا، وہ کہتے ہیں نا ٹھپا کہیں دکھاؤ کہ یہ ملے ہوئے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا اور اس چینل کا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.